حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے قریش والوں نے انہیں قید کر رکھا تھا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گئے۔ تو جب صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت قریش کا ایک وکیل جس کا نام سہیل تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو اس کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو قریش کا وکیل جو سہیل جس کا نام تھا، اس نے بگڑ کر کہا کہ ٹھیک ہے، تب ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ تو اس کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لچک دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جندل کو قریش کے حوالے کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو جندل کو قریش کے سپرد کیا گیا۔ تو اس کے بعد قریش والوں نے مسلمانوں کے کیمپ میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی مشقیں باندھیں، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں ان کو لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، اللہ سبحانہ و تعالی تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور طیش تو پیدا ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر مسلمان اس کو ضبط کر گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی، یعنی اسی قید کی حالت میں قید خانے میں تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی ان کی نگرانی پر مامور ہوتا تو آپ اسے توحید کی خوبیاں سنانا شروع کر دیتے، اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور اللہ سبحانہ و تعالی کا جلال کے بارے میں ان کو بتانا شروع کر دیتے، ان سے بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتے ان کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سچے ارادے اور صحیح میں کامیاب ہو جاتے، اور وہ شخص جو ان کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ تو جب وہ شخص جو کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی پر مامور تھا اور مسلمان ہو گیا، تو قریش والے ان کو بھی قید کر دیتے۔ تو ہوتا یوں اس کے بعد کہ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانہ میں کرتے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ الغرض کہ اس طرح ایک ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر اندر قریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر اس وقت جو قریش کے وکیل سہیل نے جو بگڑ کر بات کہی تھی کہ اگر اس کو آپ ہمارے حوالے نہیں کریں گے تو ہم صلح ہی نہیں کرتے، اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک دکھائی تھی اس میں حکمت نبوی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی طور پر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار کے حوالے کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، جو حکم دیا تھا، بظاہر وہ اس وقت صحیح نہیں لگ رہا تھا مسلمانوں کو، لیکن
اس کا کتنا فائدہ ہوا کہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے 300 اشخاص نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بتایا ہوا طریقہ کامیابی کی شاہراہ پر انسان کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔